السلام علیکم. ڈاکٹر دانش حاضر ہے ریئل فوکس کے ساتھ. سچویشن خان صاحب کے لیے مشکل سے مشکل ہو رہی ہے. بظاہر تو خان صاحب اور ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو تھکا رہے ہیں, ہم لوگوں کو تھکا رہے ہیں, ہم اپنے جلوس کو چکر لگاتے رہیں گے اور اس سے فیڈرل حکومت تھکتی رہے گی. لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت جو صحیح معنوں میں سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کے خود اندر کے لوگ ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, اپنے ورکر کو تھکا رہے ہیں, اپنے سپورٹر کو تھکا رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کی تعداد اور کم ہوتی جائے گی. اور ان کا دعویٰ بھی ہے بہت بڑا کہ جی ہمارے پاس تو لاکھوں کے جو انہوں نے امیجز دکھائے ہیں وہ کوئی 2.5 ملینز اینڈ 3 ملینز اینڈ 4 ملینز کے کراؤڈز دکھائے ہیں. اگر اتنے کراؤڈ ہیں تو خان صاحب آپ کو کس نے منع کیا؟ اتنے کراؤڈز مجھے دے دیں تو میں تو اس ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا, ہواؤں میں اڑتا ہوا اسلام آباد پہنچ جاؤں گا کہ پھر یہ کراؤڈز مجھے ملے نہ ملے. میں بار بار یہ بتا چکا ہوں. ابھی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چکر کیوں لگا رہے ہیں. وہ چکر اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس وقت ان کے اس لانگ مارچ کا جو آخری طرف پتہ تھا انہوں نے کھیل لیا اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی. لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے. لوگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اوپر عمران خان مسلسل گولہ باری کر رہے ہیں, مسلسل آپ کے پریشر ڈال رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب 6,000 کا لشکر, 6,000 کے لوگ, 6,000 کا لانگ مارچ, 5,000 کا لانگ مارچ, 7,000 کا لانگ مارچ, ایوریج 5,000 کا لانگ مارچ لے کے گھوم رہے ہیں. اور اس 5,000 کے لانگ مارچ میں حکومت بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس نے منع کر دیا ہے کہ کوئی فیس ویلیو نہیں دی جائے گی, کوئی فیس سیونگ نہیں دی جائے گی, کوئی NRO نہیں دی جائے گی, کسی قسم کا کوئی بات نہیں ہوگی. آپ نے سنا ہوگا نواز شریف صاحب کی بات. تو مکمل طور پر حکومت نے جناب عمران خان سے بات کرنے سے انکار کر دیا. ایک طرف حکومت انکار کر رہی ہے, دوسری طرف لوگ نہیں نکل رہے ہیں, تیسری طرف جس کے لاڈلے تھے یعنی عدالت وہ بھی اب لگ رہا ہے کہ ہاتھ ہٹا چکے ہیں. اور چوتھا فوج کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات ماننے یا ان کی کسی بھی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس صورتحال میں کیا ہے اس وقت؟ عمران خان 6,000 کا 5,000 کے لوگوں کا ایک مجمع, ایک گروہ لے کے پھر رہے ہیں پنجاب میں. تو تھک کون رہا ہے؟ ورکر بھی بیچارے جو ہیں وہ تھک رہے ہیں. کب تک وہ آپ کے ساتھ گھومتے رہیں گے؟ اور آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ یہاں ختم نہیں ہو رہا ہے. لانگ مارچ 10 مہینے کے لیے نہیں ہے. لانگ مارچ بہت تو پتہ نہیں آپ کے اپنے لوگ میں بغاوت آنی شروع ہو گئی ہے. بھئی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا لانگ مارچ؟ کیا کرنے کے چکر میں ہے؟ مثلا وہ چاہتے ہیں کہ جی ورکروں کو موبلائز کریں اور اس دوران ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب الیکشن تو ارلی نہیں ہو سکتا. خود ان کے اپنے لیڈر مان رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشنز کے چانسز اب نہیں ہیں. تو اس وقت تک اپنے لوگوں کو, کیونکہ تنظیم تو آپ کی نہیں ہے, اگر آج آپ کی تنظیم ہوتی تو آپ کو نظر آتا آپ کا لانگ مارچ. اگر آج آپ کی تنظیم ہوتی تو پھر آپ یہ جملہ نہیں کہتے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ 10 مہینے تک چلتا رہے گا. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ آپ کی تنظیم نہیں ہے, آپ اپنے ورکروں کو اسٹیمولیٹ رکھنا چاہتے ہیں, حرکت میں رکھنا چاہتے ہیں. اس دوران الیکشن آ جائے تو یہ ورکر آپ کے چارج ہوں اور آپ الیکشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار ہے, لیکن یہ بھی تو بہت بڑا چانسز ہے کہ ورکر کولیپس کر جائیں, تنظیم پیچھے نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. اور جس کی تنظیم ہوتی ہے وہ کبھی بھی, اس کو پتہ ہے کہ میری تنظیم ہے, میں نے کال کرنا ہے, تنظیم نے ورکر کو اٹھا لینا ہے, سپورٹرز کو اٹھا دینا ہے. وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اکیلے ہیں جو مجمع کو تقریروں کے ذریعے گھما رہے ہیں. لوگ آپ کو دیکھنے آتے ہیں, آپ کی بات سننے آتے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں. PTI کے کسی آدمی کے فالوورز نہیں ہیں. کوئی بھی ایک آدمی ایک جلسہ کرے اس میں آپ نہ جائیں تو دیکھ لیجئے گا تعداد کیا ہوتی ہے. تو گویا آپ کے لور ہیں زیادہ, اور آپ ہی نکل رہے ہیں کیونکہ آپ ہی بلا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں, اور اس پریشر کو آپ حکومت پر ڈالنے میں ناکام رہے. انہوں نے انکار کر دیا ہے آپ سے مذاکرات کا.
جس طرح میں نے کہا کہ لوگ نکل نہیں رہے ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، حربے بیان کر رہے ہیں، خواتین کو سامنے لا رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، لوگ نہیں نکل رہے ہیں، بہت بڑا آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کے عدلیہ جس کے آپ لاڈلے تھے، وہ اب وہ عدلیہ نظر نہیں آ رہی ہے، آپ وہ لاڈلا پن نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے لیے 29 پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ اگر آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس 29 پوائنٹس کو حلف کے ساتھ پورا کریں، لیکن آپ خود اس بات پہ ہیں کہ اگر اسلام آباد آپ پہنچتے ہیں اور یہی 4000 کے مجمع ہوتا ہے، یہ 2000 اور آ جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے آئندہ؟ پھر آپ کس بنیاد پر ٹی وی پہ، میڈیا میں، لوگوں میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میرے ساتھ پوری قوم ہے؟ اور اس کا بہت برا امپیکٹ جائے گا بیس لائن عوام میں، لوگوں میں، ورکروں میں، سپورٹرز میں، اور آپ کے اپنے جو لیڈرز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز میں بہت بہت خطرناک۔ اس لیے آپ بالکل پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، آپ کے لوگ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ جیسے میں نے کہا، نہ حکومت مذاکرات کی دعوت دیتی ہے، نہ لوگ نکل کے آ رہے ہیں اتنا لمبا کر رہے ہیں، نہ فوج کی طرف سے ایبسولوٹلی نوٹ ہے، عدلیہ جو ہمیں ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ دی تھی، اسلام آباد خالی ہو چکا ہے، اور اب عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں بھی ہمارا لاڈلا پن کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ خان صاحب جائیں تو کہاں جائیں؟ دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پرویز الہی گجرات جا رہے ہیں، دیکھیے گا گجرات پہنچنے والے ہیں۔ پرویز الہی اور مونس الہی نے عمران خان کا فزیکلی ساتھ چھوڑا ہوا ہے، آفیشیلی نہیں، فزیکلی ساتھ چھوڑ دیا ہے اس وقت آپ کے عمران خان کا، اور ان کی کوئی کنٹریبیوشنز، ان کی تنظیم کی، ان کے لوگوں کی، ان کے سپورٹرز کی، ان کی حکومت کی کوئی کنٹریبیوشنز عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے۔ پنجاب میں جو کچھ بھی ہے وہ یہی ان کے عمران خان کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز ہیں، یہ ان کی کاوش ہے جو یہ نکل کے آ رہے ہیں، یہ لوگ نکال نہیں ہیں، اور بہت سارے تو لوگ ناراض ہیں۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ آج پنجاب کو فیصلہ کر دے حکومت کہ ہم نے گرانا ہے، آج ہی آپ یقین مانیے پنجاب کی حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ناراض ہو کے مختلف ایشوز کے اوپر، سب سے زیادہ فوج کے ساتھ جو عمران نے کیا اس پہ ناراض ہو کے وہ لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی سیاست چلانی ہے، آئندہ ان کی نسلوں کو چلانی ہے۔ وہ صرف ایک عمران خان کی اس لڑائی میں کود کر اپنی پوری نسل کو کیوں تباہ کریں گے؟ اپنی پوری آنے والی نسلوں کی کانسٹیٹوئنسی کو کیوں تباہ کریں گے؟ کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کا دانا پینا کھانا عمران کے ساتھ ہے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ عمران گرا تو ہم بھی گر گئے، تو وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں سمجھدار، وہ اس وقت ساتھ چھوڑ چکے ہیں فزیکلی۔ پی ایم ایل کیو، پرویز الہی، مونس الہی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے آپ۔ تیسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی عمران خان صاحب بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایک آخری ملاقات ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے، جو کہ نہیں ہو رہی ہے، کسی صورت میں نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ آرمی چیف کا فیصلہ بھی بہت ہی احسن طریقے سے حکومت نے کر لیا، میری نالج کے مطابق تو وہ کر چکی ہے، صرف اب نوٹیفائی ہونا ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جائے گا تھرو ڈیفنس منسٹری، پرائم منسٹر کو آئے گا، پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ٹک کریں گے اور وہ چلا جائے گا صدر کو، اور صدر جو ہے وہ اس کو پابند ہے، رولز ہے اس کا کہ اس رولز کے تحت اس کو یہ کام کرنا ہے۔ 48 کا 1 ہے شاید، تو اس میں پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور صدر روک بھی نہیں سکتے۔ ہاں ایک دفعہ ریکنسیڈر کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن روک نہیں سکتے۔ تو آرمی چیف کا بھی فیصلہ تقریباً فائنل ہے، حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، فائنینشلی میٹر ریزالو ہو رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ابھی وزیر اعظم کا اتنا زبردست ملاقات رہی،
امریکہ میں امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات رہی جو آپ کا فون نہیں اٹھاتا ہے. تو تھرو آؤٹ ورلڈ میں پاکستان پھر ایک دفعہ اپنے راستے پہ چل گیا ہے. دوسری جگہوں سے ورلڈ بینک ہو, آئی ایم ایف ہو, ایشین بینک ہو, ترقی بینک ہو, فلاں ہو, چائنا ہو, آپ کے سعودیہ ابھی بڑا زبردست وزٹ رہا ہے پرائم منسٹر کا, یہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارے وزٹس پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں اور پاکستان آہستہ آہستہ اپنے ڈگر کی طرف بڑھ رہا ہے. جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے تو خان صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب نے چور ڈاکو کا جو بیانیہ بنایا اس کا رزلٹ نہیں مل سکا. جو انہوں نے سائفر کا ملک دشمنی کا بنایا وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے ہی اداروں پہ حملہ کر دیا, اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے. مسلسل ایکسپوز ہو رہے ہیں اور خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب. اور اہم ترین لوگوں کا کہنا ہے خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے کلہاڑے مار لیے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں اقتدار نام کی چیز ان کے سامنے ان کے لکھ دیا گیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, وہ نہیں ہے. اور جس کا تانا دیتے تھے, دھمکی دیتے تھے کہ میرے ساتھ 50 لاکھ 25 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ اسلام آباد پہ آ جائے گا, پھر دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے. تو وہ تو آپ کو پنجاب میں ہی جہاں آبادی 12 کروڑ ہے اور مختلف شہروں کی کسی کی 1.13 ملینز, کسی کی 2 ملینز, کسی کی 2.5 ملینز, کسی کی 2.7 ملینز ہے, وہاں چند ہزار لے کر آپ گھوم رہے ہیں اور آپ کے لوگ بدزن ہوتے جا رہے ہیں. تھک آپ رہے ہیں, تانا آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. حکومت تو اتنی سخت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو ہم گرفتار کریں گے اور مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں رکھیں گے. اور آپ یقین مانیے وہ حالات آ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سندھ میں بھی جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ صفائی کی جا رہی ہے رکھنے کے لیے کسی امپورٹنٹ آدمی کو. تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گرفتار ہوں گے عمران تو سندھ لے آئیں گے اور چاروں طرف ان کے کیسز ہیں. اب عمران خان کے لیے کیا ہے, اور میں آج آپ کو بتا دوں بہت جلد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے لوگ عمران خان کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے. کسی وقت بھی کوئی ایک پریس کانفرنس آپ سنیں گے. ایک پریس کانفرنس تو بہت امپورٹنٹ آنی ہے خان صاحب کے لیے, بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے, تیار ہے, میں آپ کو بتا دوں بہت ہی اہم ہے. عمران خان کے آگے پیچھے کے سارے پرخچے اڑ جائیں گے. دوسری پریس کانفرنس جو ہے وہ انہی کے لوگوں کی ہوگی جس میں ان کو باضابطہ ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا جائے گا. اور پی ٹی آئی کے چند اہم ترین لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں اور گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں اور ہمارا راستہ متعین کر دیں, ہمیں کسی جگہ پہ ٹھہرا دیں. پہلے تو کہتے تھے کہ نا اسے ہٹائیں, نااہل ہو جائے تو ہمیں یہاں وزیر اعظم بنا دیں. اب وہ کہتے ہیں ہماری جان چھڑائیں, کوئی راستہ ہمیں بتا دیں, کسی جگہ پہ ہماری وہ ڈائریکشن ڈال دیں تاکہ ہماری سیاست محفوظ ہو. ہاتھ جوڑ کے اسٹیبلشمنٹ سے لگے ہوئے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اللہ حافظ.